دن کسی مسلمان کو اللہ لے جائے مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر لے کر جائے، اس کے چاہے پیچھے کتنے عیال ہوں، کتنے رشتہ دار ہوں، کتنی قرابت داریاں ہوں، جب بھی وہ مدینہ کو چھوڑ کر آئے گا تو اس کا دل نہیں کرے گا کہ مدینہ کو چھوڑو. ایسا مدینہ میں جائیں، مدینہ کو چھوڑ کر آنے کا دل نہیں کرتا. گھر میں بچوں کے اندر آ جائے پھر تڑپ رہے ہوتے ہیں میں دوبارہ مدینہ کیسے جاؤں گا. تو جن کے سامنے خود مدینے والا موجود ہوگا وہ کیسے تڑپتے ہوں گے مدینے والے، جس کی وجہ سے یثرب مدینہ بنا ہے. پہلے بیماریوں کا گھر تھا، پھر مدینہ طیبہ بن گیا ہے، پاکیزہ شہر بن گیا ہے. تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر بہت زیادہ محبت تھی. اللہ سے دعا مانگے اللہ ہمیں بھی اسی طرح کی محبت نصیب فرما دے. صحابی آئے، عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، مجھے بلا لیا ہوتا، آج میرے ذہن نصیب کہ آج آپ میرے گھر کے اندر تشریف لائیں. یا رسول اللہ تشریف لائیے، میرے باغ کے اندر چلتے ہیں. باغ کے اندر لے گئے، وہاں پر جا کر انہوں نے چٹائی بچھائی اور عرض کی کہ آپ بیٹھیں. تینوں حضرات بیٹھیں. یہ جلدی جلدی گئے، تازہ کھجور کا خوشہ توڑ کر لے آئے، اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر پیش کیا. اللہ کے نبی اس میں سے کھا رہے ہیں. پھر وہ پانی جو بھر کر لایا تھا اپنے بچوں سے پہلے حضور کی خدمت کے اندر پیش کیا. یا رسول اللہ یہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی لیجیے، آپ پیجیے. اب اللہ کے نبی نے وہاں پر کھجور بھی کھائی، آپ تھوڑی سی دیر سائے کے اندر بیٹھے، آپ نے پانی پیا. اور یہ تینوں نعمتیں، ان کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ سنو، یہ تین نعمتیں ایسی بڑی نعمتیں ہیں کہ قیامت کے دن اس کے متعلق اللہ کو جواب دینا ہوگا. یعنی یہ نعمتیں ضائع کرنے کی نہیں ہیں، قدر کرنے کی ہیں. میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، پینے کا پانی، جہاں پر ہے اس پانی کی قدر کرے. ایک صحابی فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو میرے صحابہ، جب تم بہتی نہر کے اوپر وضو کر رہے ہو نا، بہتا پانی جا رہا ہے، وہاں پر بھی اسراف نہ کرو، وہاں پر بھی پانی کو ضائع نہ کرو. چاہے کہ ہم نے ٹینکی بھری ہوئی ہو گھر کے اندر یا مسجد کے اندر یا کسی بھی گھر کے اندر، ہم وہاں پر جا کر پانی کا اسراف کر رہے ہو تو پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. یہ وہ نعمت ہے کہ جو اللہ جنت کے اندر بھی ہمیں دے گا. کہتے ہیں نا کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل کے اندر اس کا خیال تک نہیں آیا. ایسی نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں. لیکن پانی اللہ کی کیسی نعمت ہے، سنیں، مثل الجنت التي وعد المتقون، جس جنت کا وعدہ کیا گیا نا متقی لوگوں سے، پرہیزگار لوگوں سے، اس کی پہلی نعمت، بڑی نعمت کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اللہ نے اس کے اندر پانی کی نہریں تمہارے لیے بنا دی ہیں. اتنی اہمیت ہے پانی. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تین چیزیں، ان تین چیزوں کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا. تازہ کھجور، یعنی کوئی بھی کھانے کی چیز ہے تمہارے پاس، تمہیں روٹی کی صورت میں مل رہا ہے، سالن کی صورت میں مل رہا ہے، اس کے اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو. ولا تبذروا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے جا خرچ کرنے والا اور اسراف کرنے والے کو قرآن کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں. جتنی ضرورت ہے کسی بھی چیز کی، اس کو اس کی ضرورت کی حد تک رکھو، حد سے زیادہ اس کے اندر تجاوز نہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا دوسرے نمبر پر سایہ، سایہ دار جگہ. اگر ہمیں سایہ میسر ہو جاتا ہے، وہ مکان کی صورت کے اندر ہے، وہ درخت کی صورت کے اندر ہے، وہ جھوپڑی کی صورت کے اندر ہے، وہ اے سی کی صورت کے اندر ہے، وہ پنکھے کی صورت میں، کسی بھی صورت میں اگر سایہ مل رہا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. 2-3 دن پہلے، جب 2 دن پہلے، کل پرسوں یہ ہمارے جنازہ گاہ کی چھت کی لپائی ہو رہی، تو میں وہاں پر گیا تو مزدوروں کو میں نے دیکھا
تپتی دھوپ کے اندر کھڑے ہوئے وہاں پر وہ گھاڑا بنا رہے ہیں، اس کے اوپر چڑھا رہے ہیں. یقین کریں میں وہاں پر 5 منٹ نہیں ٹھہر سکتا تھا، 5 منٹ بھی بندہ نہیں ٹھہر سکتا ہے. تو ہمارا بھائی، ہمارے مزدور طبقہ جو 8 گھنٹے دھوپ کے اندر کام کرتے ہیں، ان کو اللہ کتنا اجر دے گا. اور پھر جب ان کو تھوڑی سی دیر کے لیے سایہ مل جاتا ہے، کسی درخت کے سائے کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں، پھر دیکھیں کہ کیسی اللہ کی یاد آتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی. ٹھنڈی ہوا ہمیں مل رہی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی نعمت کی قدر کرو. اس لیے فرمایا کہ جہاں پر سایہ دار درخت ہو وہاں پر گندگی نہ کرو، وہاں پر گندگی نہ پھیلاؤ، وہاں پر تکلیف دہ چیز نہ رکھو، وہاں پر کوئی کانٹے وغیرہ یہ چیزیں نہ رکھو کہ سایہ دار جگہ کے اندر کوئی نہ کوئی انسان یا جانور کوئی بھی آ کر وہاں سے استفادہ اٹھا سکے. اگر ہم نے سایہ دار جگہ کو خراب کر دیا، ہمارے پاس سایہ موجود ہے، وہاں پر تکلیف دہ چیزیں رکھ دی اور ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی، اور یہ اللہ کی نعمت اگر ہم نے اس کو ضائع کیا تو قیامت کے دن اللہ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ میٹھا پانی، پینے والا پانی، ٹھنڈا پانی، یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کریں. اور جن کو میسر نہیں ہے ان کو چاہیے کہ دوسرے بندے ان تک پہنچائیں، اور جن تک پہنچ چکی ہے وہ اس کی قدر کریں. اگر قدر نہیں کریں گے اللہ چھین بھی لے گا، اور صرف دنیا کے اندر نہیں آخرت کے اندر اللہ کو اس کا جواب بھی دینا ہوگا کہ میں نے تمہیں اتنی بڑی نعمت عطا کی، تم نے اس نعمت کی ناقدری کیوں کی. اس لیے پانی پلانا یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے.